بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام خواتین و حضرات، میں ہوں اللہ نواز۔ آج آپ کے لیے ایک اہم ٹاپک لے کر حاضر ہوا ہوں جو نماز کے متعلق ہے۔ نماز اپنے اہل و عیال کو بھی اس کا کہیں، اپنے بچوں کو بھی نماز کا عادی بنائیں۔ اس سے لوگ کہتے ہیں کہ میں اپنے بچوں کو تو کہتا ہوں میں تو نماز نہیں پڑھ پاتا، مگر میرے بچے تو چلو پڑھیں، وہ بھی نہیں پڑھتے۔ تو میں یہ کہوں گا کہ جب آپ نہیں پڑھتے تو آپ کے بچے کیسے پڑھیں گے؟ 4 باتیں بتا رہا ہوں، ان کے اوپر آپ عمل کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے گھر والے اور آپ کے بچے نماز کے عادی ہو جائیں گے۔ مختصر سی ویڈیو ہے، غور سے سنیے گا۔ اچھی لگے تو اچھا سا کمنٹ بھی کریے گا اور سبسکرائب بھی کریے گا۔ نمبر 1، آپ اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں، اور نماز کا عادی بھی اس طرح بنائیں کہ آپ کے بچے آپ کو دیکھیں اور ان کے اندر بھی یہ نماز کا اثر جائے کہ آپ نماز پڑھتے ہیں۔ وہ شرمندگی محسوس کریں کہ ہم کیوں نہیں پڑھتے، تو وہ خود بخود ہی ان کا جو ہے مائنڈ اور ان کی جو مزاج ہے وہ نماز کی طرف بڑھے گا، ان کی سوچ نماز کی طرف آئے گی۔ امید کرتا ہوں کہ جب آپ نماز کے پابند ہو جائیں گے اور رات کی تہجد کی نماز کے بھی آپ اٹھنے کے پابند ہوں گے، تو میں اللہ کی ذات سے امید کرتا ہوں کہ آپ کی بیوی اور آپ کے بچے جو ہیں نماز پڑھنے شروع کر دیں گے خود بخود۔ نمبر 1، اپنے آپ کو نماز کا عادی بنائیں۔ پھر نمبر 2، اپنے بچوں کو نماز کا کہیں، اپنی گھر والی کو نماز کا کہیں۔ دوسری بات عرض کرنے لگا ہوں، غور سے سنیے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے اندر نماز پڑھا کرو، کیونکہ نماز پڑھنے سے برکت آتی ہے اور رحمت آتی ہے گھر میں۔ جب آپ نماز کے لیے مسجد میں جا رہے ہوں تو جو سنتیں ہوتی ہیں یا وتر ہوتے ہیں وہ اپنے گھر میں پڑھیں۔ جب آپ فرض پڑھ کے مسجد سے گھر میں آئیں گے تو آپ جو بقیہ نماز جو ہے وہ گھر میں پڑھیں گے، تو آپ اپنے بچوں کو بھی ساتھ، اپنی بیٹیوں کو، اپنے بیٹوں کو بھی ساتھ بلا لیں گے، تو وہ بھی نماز پڑھیں گے۔ آپ کو دیکھ کر آپ جیسے نماز پڑھیں گے وہ بھی پڑھیں گے، تو وہ سیکھتے جائیں گے۔ یہ پریکٹیکل پہلے آپ ان کو کر کے دکھا رہے ہیں، پھر آپ ان کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ جب مل کر آپ نماز کا پریکٹیکل کریں گے تو وہ نماز پڑھنا تقریباً سیکھ جائیں گے۔ پھر ان کو آپ اکیلا نماز پڑھتا دیکھیں کہ وہ نماز کس طرح پڑھ رہے ہیں۔ اگر وہ نماز کے اندر کوئی کمی پیشی ہے، غلطی کوتاہی ہو رہی ہے، تو پھر آپ انہیں نماز پڑھ کے دکھائیں۔ پھر ڈانٹے نہیں، مارے نہیں، پیار محبت سے کہ بیٹا اس طرح نہیں، اس طرح پڑھتے ہیں۔ تو آپ محبت سے اپنے بچوں کو نماز پڑھ کے دکھائیں۔ پھر وہ پڑھ کے آپ کو پڑھتا ہوا جب دیکھیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ ان کے ذہن کے اندر، ان کی توجہ اگر آپ کی طرف ہوئی تو ان کے ذہن کے اندر باتیں بیٹھ جائیں گی۔ پھر آپ ان کو اپنے ساتھ ملا کر پڑھائیں، آپ بھی پڑھیں، وہ بھی آپ کے ساتھ پڑھیں۔ تو یہ 2 باتیں ہوں گی، تو پھر آپ ان کو اکیلا چھوڑ دیں کہ وہ اکیلے میں نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ پھر آپ انہیں دیکھیں کہ وہ کوئی کمی پیشی ہے تو پھر آپ انہیں پڑھ کے دکھائیں۔ اسی طریقے سے ایک پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز خود اپنے آپ کو نماز کا پابند بنائیں۔ دوسرا، آپ ان کے ساتھ مل کر جو ہے وہ پڑھیں۔ تیسرا جو ہے پریکٹیکل کریں بھی سی، ان کو سکھائیں بھی سی۔ تیسرا، پھر آپ ان کو نماز کے پڑھنے کے لیے چھوڑ دیں کہ وہ نماز کیسے پڑھتے ہیں۔ اسی طرح 3 ہوئے مکمل۔ پھر آپ انہیں جو ہے آپ جب مطمئن ہو جائیں کہ میرے بچے نماز پڑھنا سیکھ گئے ہیں اور نماز کے عادی ہو گئے ہیں، تو آپ انہیں جو ہے نماز پڑھنا شروع کرا دیں، وہ نماز پڑھتے رہیں گے۔ اگر اس کے اندر کوئی کمی پیشی ہوتی ہے یا وہ چھوڑ دیتے ہیں تو پھر آپ انہیں نماز کی فضیلت سے اجاگر کریں، نماز کی وعید سے اجاگر کریں، انہیں بتائیں کہ کبیرہ گناہ جو ہے وہ زنا، وہ شراب، وہ قتل، وہ ایسی چیزیں وہ کبیرہ گناہ ہیں، مگر نماز جس نے چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ نماز چھوڑنا ایک کفر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کفر جیسی جو بیماری ہمیں لگی ہے نماز چھوڑنے کی، اس سے ہمیں جو ہے آزاد فرمائے اور ہمیں جو ہے نماز کی جو ہے توفیق عطا فرمائے کہ ہم نماز وقت کی پابندی کے ساتھ ادا کرتے رہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بھی پابند نماز کا بنائیں گے، اپنے بچوں کو بھی نماز سکھائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بیٹا 7 سال کا ہو جائے تو اسے نماز کا کہو،
پھر وہ 10 سال کا ہو جائے تو اسے ڈنڈے سے نماز پڑھاؤ۔ ڈنڈے کا مقصد یہ نہیں تھا کہ اس کو مارو کوٹو، اس کو ساتھ لے جاؤ، اسے زبردستی شروع کراؤ نماز اور نماز کا پابند بناؤ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو میری آپ کو پسند آئی ہوگی اور آپ خود بھی نماز کے پابند بنیں گے، اپنی بیوی اپنے بچوں کو بھی نماز کی پابندی کے بارے میں لگائیں گے بھی اور انہیں پڑھائیں گے بھی اور انہیں سکھائیں گے بھی۔ یہ کام آپ نے کرنا ہے کیونکہ آپ کے اوپر فرض ہے، فرض ایک قرض ہوتا ہے۔ آپ اگر نماز خود بھی نہیں پڑھتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہتے، تو پھر اس کا تو ڈبل جرم ہوا کہ آپ خود بھی نہیں پڑھتے، اپنے گھر والوں کو بھی نہیں کہتے۔ مگر اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں تو اپنے بچوں کو نہیں کہتے تو آپ کو کل اس کا جواب دینا پڑے گا۔ پھر جب جواب میں کیا کہو گے کہ میں گھر کا کفیل تھا اور سارے کام کا کہتا تھا مگر نماز کا صرف نہیں کہتا تھا۔ نماز پڑھنے سے قرآن کی تلاوت کے معمول گھر میں بنائیں، قرآن پڑھنے سے گھروں میں برکت آتی ہے۔ لوگ شکایتیں لے کر آتے ہیں کہ امام صاحب ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم جو ہے بے برکتی کا شکار ہو گئے، نہ آٹے میں برکت ہے، نہ گھر کے گھی میں برکت ہے، نہ جو ہے ہمارے گھر کے اندر رونق ہے، ہمارے اندر تو بے برکتی آ گئی۔ سودا صرف لے کر آتے ہیں جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات برکت اٹھا لیتی ہے تو پھر جو ہے اس کا اثر جو ہے ان چیزوں کے اوپر، نعمتوں کے اوپر پڑتا ہے کہ نعمتیں جو ہیں آتی تو پوری ہیں مگر اس کے اندر برکت نہیں ہوتی، وہ پوری نہیں ہوتی۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے گھروں میں یہ برکت والے کام کریں گے، بچوں کو بھی سکھائیں گے۔ مائیں اور تو کام کرواتی ہیں اپنی اولاد سے، مثال کے طور پہ کچن کا کام کروا لو، گھر کی صفائی کروا لو، بیٹا کپڑے مجھے دھلوا لو، یا یہ کرو وہ کرو، اور تو کام مائیں کرواتی ہیں اپنی اولاد سے مگر نماز کا کام نہیں کرواتی۔ تو ماؤں کو بھی یہ مشورہ ہے کہ اپنے بچیوں کو نماز کے اوپر لگائیں اور باپ کو بھی مشورہ ہے کہ اپنے بچوں کو نماز کے اوپر لگائیں۔ نماز پڑھنے سے خیر آئے گی، نماز سے برکت اور نماز سے رحمت آئے گی، جس کی وجہ سے آپ کی زندگی خوشحال ہو جائے گی، آپ کے چہرے چمکیں گے، آپ کی آنکھیں چمکیں گی، آپ کے ہاتھ چمکیں گے اور آپ حیران ہو جائیں گے کہ نماز کی کتنی برکت ہے کہ ہمارے ذہن، ہماری سوچ، ہماری فکر، ہمارا قلب سارے کا سارا جو ہے وہ نیکیوں کے اندر مشغول ہو گیا۔ غلط خیال، غلط صحبت، غلط سوچ اور غلط مزاج سے ہم نماز کی برکت سے بچ گئے۔ دعا کرتا ہوں میری ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آئی ہے تو آپ جو ہے اچھا سا کمنٹ کریں کہ آپ کو اگر اور کوئی رہنمائی چاہیے برکت کے بارے میں، بچوں کے بارے میں اور اپنے بارے میں، تو اپنے کام کار کے بارے میں، تو ہم آپ کی رہنمائی کرتے رہیں گے۔ آپ اپنی اچھی سے زندگی گزاریں اور اپنی زندگی کے اندر دین سے دور نہ جائیں۔ افلا تتدبرون القرآن، قرآن کہتا ہے کہ تو نے فکر نہ کیا، میں نے تو تجھے جینا سکھانے آیا تھا، تو مجھ سے ہٹ گیا۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے بات کرنے کا جو ذریعہ ہے وہ قرآن ہے کہ اس کے ساتھ جڑے رہو، کیونکہ اللہ سے جب جڑے رہو گے، جڑنے کی کوشش کرو گے تو قرآن پڑھو گے تو اللہ سے جڑو گے، تو ان چیزوں سے برکت آئے گی اور رحمت آئے گی۔ یہ بہت بڑی عظیم کتاب ہے جو قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معجزہ اللہ نے عطا فرمایا۔ یہ ایک بڑی نعمت ہر گھر میں موجود ہے، مگر موبائل کے لیے تو ہمارے پاس وقت ہے اور ہمارے پاس کتابیں دوسری پڑھنے کے لیے بھی وقت ہے اور کام سارے ہم کر لیتے ہیں، مگر قرآن کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں۔ خدا را قرآن کے لیے وقت نکالیں، اپنی زندگی کو جو ہے منور کریں اور روشن کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اچھا سا کمنٹ بھیجیں گے اور سبسکرائب بھی کریں گے، اور آپ کو ہم جو ویڈیو آپ کو ضرورت ہوگی وہ آپ کے لیے ہم بھیجتے رہیں گے آپ کی رہنمائی کے لیے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ خوش رہیے، آباد رہیے، دیجیے اللہ نواز کو اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔